اس کلاسیفیکیشن کا ایک شکار شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ وہ نفرت اتنی ڈالی گئی لوگوں میں کہ میرے اوپر ایک نوجوان نے گولی چلا کے میری جان لینے کی کوشش کی، اور آج بھی وہ گولی میرے جسم کے اندر موجود ہے۔ سوسائٹیز اور ملک نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر کے نہیں بنتے، ملک اور معاشرے نفرتوں کی دیواروں کو توڑ کر اتحاد، یکجہتی، ہم آہنگی کی فضا میں بنتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان میں ہمارے اندر کسی قسم کی کمی نہیں، ہمارے اعتماد کو مجروح کیا گیا ایک سازش کے تحت، اور ہمیں اپنے اوپر سے یقین ختم کر دیا گیا کہ ہم جیسے دنیا کی سب سے ناکارہ قوم ہے۔ ہم نہیں ہیں، ہم بالکل نارمل قوم ہیں۔ جتنی دنیا کی کسی اور ملک میں دیانت ہے اتنی پاکستان میں دیانت ہے، جتنی دنیا کے کسی اور ملک میں کرپشن ہے اتنی پاکستان کے اندر بھی کرپشن ہے۔ وی آر اے نارمل نیشن، لیکن ہمیں بتا کے ایک بیمار قوم بنا دیا کہ ہر بندہ دوسرے کے بارے میں شک کر رہا ہے۔ آپ نے اگر کوئی اچھی گاڑی لے لی ہے، نہیں کوئی چکر ہے، یہ بھی کوئی چوری کی تھی۔ آپ نے کوئی اچھا گھر لے لیا ہے، نہیں کوئی چکر ہے، اس میں بھی کوئی چکر ہے۔ ایک ایسی ذہنی بیماری کے اندر پوری قوم کو مبتلا کر دیا ہے کہ ہم نہ کسی چیز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو قبول کر سکتے ہیں، بلکہ ایک منفی رویوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا۔ اگر ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہم نے کیچ اپ کرنا ہے۔ میں یہ کیوں باتیں کر رہا ہوں؟ کیونکہ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آج سے 24 سال کے بعد اس خطے میں 2 ملک آزادی کی 100 سال کا جشن منا رہے ہوں گے۔ میں اور جمال شاہ صاحب شاید وہ سنگ میل نہیں دیکھ سکیں گے، ہماری نسل موجود نہیں ہوگی، لیکن آپ میں سے اکثریت اس وقت شاید 50-60 سال کی عمر میں وہ سنگ میل دیکھیں گے جب پاکستان 100 سال اپنے آزادی کے پورے کرے گا۔ ہمارا ہمسایہ ملک بھی آزادی کے 100 سال پورے کرے گا۔ ہم اس موقع پر تاریخ کے سامنے آزادی کے 100 سالوں کا کیا حساب پیش کریں گے؟ کیا ہم سر اٹھا کر ہمارے اگلی نسل تاریخ کے سامنے کہہ سکے گی کہ یس وی ڈیڈ جسٹس ٹو ہو وی آر اینڈ وی آر واٹ وی آٹ ٹو بی؟ یا جب ہمارا ہمسایہ ملک کہہ رہا ہوگا کہ ہم دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گئے تو ہم شرمندہ صفائیاں دے رہے ہوں گے کہ ہم کیوں نہیں وہ کر سکے جو ہم کر سکتے تھے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے۔ یہ اگلے 24 سال ہمارے لیے پچھلے 77 سالوں کا کفارہ ادا کرنے کی مہلت ہے، اور ان اگلے 24 سالوں کی بنیاد آئندہ 5 سالوں میں رکھی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ملک کہاں کھڑا تھا۔ آج سے 2 سال پہلے پاکستان کے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پاکستان کو لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ڈوب چکی ہے معیشت، لیکن الحمدللہ سخت فیصلے کیے، لیکن پاکستان کو ہم نے دوبارہ ٹرن اراؤنڈ کر کے اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اب ہمارے سامنے ایک اپر ٹریجیکٹری ہے، اوپر چڑھنے کا راستہ ہے۔ ڈھلوان سے نکل کے اب ہم وی آر پوائزڈ کہ ہم ایک اپورڈ ٹریجیکٹری کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس راستے میں ابھی بھی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا ہم ملک میں عدم استحکام، ملک کے اندر انتشار کو برداشت کریں گے؟ کیا ملک میں بے یقینی برداشت کریں گے؟ یہ بے یقینی چاہے کوئی سیاستدان پیدا کرے، یہ بے یقینی چاہے کوئی ادارہ پیدا کرے، یہ بے یقینی چاہے کوئی میڈیا سے پیدا کرے، جو بھی اس موقع پر پاکستان میں بے یقینی یا انتشار پیدا کرتا ہے وہ پاکستان کا نہ ہمدرد ہے نہ وہ پاکستان کا دوست ہے۔ اس وقت ہمیں ایک قوم بن کر اس ملک کی ترقی کے لیے چین سے سبق سیکھتے ہوئے محنت کا راستہ اختیار کرنا ہے، اپنی قومی پیداوار کو بڑھانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیرونی امداد کا جو کشکول ہے اسے توڑیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بننا ہے۔
ہمیں میڈ ان پاکستان کو دنیا میں ایک برانڈ بنانا ہے. اٹ شوڈ بی اے برانڈ آف چوائس کہ پوری دنیا میں پاکستانی مصنوعات کی مانگ ہو کہ جیسی خوبصورت چیز، جیسی معیاری چیز پاکستان کے کارخانوں میں بنتی ہے، پاکستان کے ہنرمندوں سے بنتی ہے، دنیا میں ایسی چیز کہیں اور نہیں بنتی. ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرنی ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز دینے ہیں. ہمیں اپنے نوجوانوں کو گالی گلوچ نہیں سکھانا. یہ جو ابھی جمال شاہ صاحب نے کہا، مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ لنکڈ ان، آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ایک فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، لنکڈ ان ہے جس پہ بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں. تو ایک نوجوان نے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی تو میں ششدر رہ گیا کہ یہ لنکڈ ان پہ تو ایسی بات نہیں ہوتی، یہاں تو بالکل پروفیشنل قسم کی بات ہوتی ہے. تو یہ کون نوجوان ہے کہ جس نے ایسی بات کی ہے؟ میں نے اس کی جا کے پروفائل میں کہا دیکھیں ذرا غور کریں کہ یہ کون ہے. پتہ چلا کہ پتہ نہیں غالباً کسی اسکینڈینیوین کنٹری میں نینو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جو نینو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہو اور وہ سیاسی طور پہ اتنا پوائزنس ہو گیا ہو کہ اس کو یہ تمیز بھی نہ ہو کہ میں نے مکالمہ اور گفتگو کیسے کرنا ہے، چونکہ اس کے اندر ہیٹ بھر دی گئی ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے. ہمیں بحیثیت پاکستانی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی. ہمارے خیالات فرق ہو سکتے ہیں، ہماری چوائسز فرق ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں. ہم میں سے کوئی بھی پاکستان کا برا نہیں چاہتا. اگر آپ نے لاہور جانا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آئیں موٹر وے سے چلے جائیں، کوئی کہہ سکتا ہے آؤ جی ٹی روڈ سے چلے جائیں، کوئی کہہ سکتا ہے آؤ ریل کار سے چلے جائیں. تو جانا سب نے لاہور ہے، لیکن اگر اختلاف وہاں پہنچنے پر ہے کس راستے سے جانا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے راستے پہ نہیں چلتا وہ کافر ہو گیا ہے، وہ غدار ہو گیا ہے، وہ بے ایمان ہو گیا ہے. تو اس لیے ہم سب کو مل کر اس پاکستان کی تعمیر کے لیے چین کی ترقی سے سبق سیکھنا ہے. اور چین کی ترقی کا سبق یہ ہے استحکام، پالیسیز کی تسلسل اور مسلسل اصلاحات کے ساتھ وابستہ رہنا، خود میں انویسٹ کرنا، خود کو جدید رجحانات کے ساتھ جوڑنا، لیکن اس کے ساتھ اپنے اوپر، اپنے کلچر پہ، اپنی روایات پر، اپنی شناخت کے اوپر فخر کرنا. چونکہ چائنا نے بھی جو ترقی کی ہے، انہوں نے کہا کہ اٹ از ڈیولپمنٹ وتھ یونیک چائنیز کریکٹرسٹکس. چائنا نے اپنی شناخت کے ساتھ اپنی ترقی کا راستہ بنایا ہے. ہمیں بھی پاکستانی شناخت کے ساتھ پاکستان کی ترقی کا راستہ بنانا ہے. یہی وہ سبق ہے جو چین کی ترقی ہمیں سکھاتی ہے. پاکستان زندہ باد، پاک چین دوستی پائندہ باد. چین کے قومی دن کے حوالے سے پی این سی اے میں تقریب سے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پالیسیوں کے عدم تسلسل کی وجہ سے ترقی کا عمل بھی متاثر ہوا ہے. چین پائیدار ترقی کے لیے امن ناگزیر ہے. چین کی ترقی کا ایک راز پالیسیوں کا تسلسل ہے.